الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح رب زدنی علما فہما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے، اللہ کے کرم اور اس کی مہربانی سے درس قرآن پاک کے اس سلسلہ کے اندر، فہم قرآن کے اندر پیغام خداوندی کو جاننے کی اور سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اور آج ہماری جو اس نشست کے اندر قرآن کریم کی 112 نمبر سورہ ہے، سورۃ الاخلاص کے حوالے سے ہم پیغام خداوندی کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 4 آیات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے، لیکن مضمون کے لحاظ سے ایک بہت جامع سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ اخلاص، اس کے مختلف نام علماء نے، مفسرین کرام نے لکھے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام اخلاص بھی ہے۔ اس کے اندر خالص توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ التوحید بھی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ تنزیہ بھی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ التجرید بھی ہے۔ مختلف نام ہیں اس سورہ مبارکہ کے، جس کو مفسرین کرام نے نقل کیا ہے، لکھا ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت کی توحید کا بیان کیا گیا ہے، اللہ کریم کے بے نیاز ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت کے بارے میں یہ ذکر ہوا کہ نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور ساری کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو اس کی ہمسری کا، اس کی برابری کا دعویٰ کر سکے۔ پہلے ترجمہ سماعت کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سی تشریح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل، آپ کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ کسی کا وہ بیٹا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی نہیں ہے جو اس کی ہمسری کا اور اس کی برابری کا دعویٰ کر سکے۔ یہ تھا آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ اس سورہ مبارکہ کے فضائل بھی ہیں، جس کو حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص پڑھنے سے 1/3 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی جو ایک مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھے گا، اس سورہ توحید کو پڑھے گا، قرآن شریف کو پڑھے گا، اللہ کریم اسے 1/3 قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو 3 مرتبہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو پورے قرآن پاک کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنی فضیلت والی صورت ہے۔ ایک حضور کے صحابی ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم ہر نماز میں سورہ اخلاص ہی کیوں پڑھتے ہو، تو وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سورہ مبارکہ سے محبت ہے،
اس صورت سے محبت ہے، اس لیے میں ہر نماز میں پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تجھے اس صورت سے محبت ہے تو اس سورہ مبارکہ کی محبت تجھے جنت میں لے کے جائے گی، اس صورت کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ تو یہ اتنی عظیم صورت ہے، اتنی فضیلت والی اور شان والی یہ سورہ مبارکہ ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، اللہ کی بے نیازی کا اور اللہ کی بے مثل ذات ہونے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، یہ کب نازل ہوئی؟ مشرکین نے، کفار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ سوال پیش کیے، اعتراض کیے اور کہا کہ اللہ کریم نے دیکھو نا، کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، زمین کو بنایا ہے، آسمان کو بنایا ہے، فرشتوں کو پیدا کیا ہے، انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے، ابلیس کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ تو جس خدا کی وحدانیت کا تم اعلان کرتے ہو، اس کی صفات کو بیان کرو، اس اللہ کا حسب نسب بیان کرو کہ وہ کیا ہے، اس کو کس نے پیدا کیا ہے، وہ کب سے ہے، وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے۔ جب کفار نے یہ سوالات کیے تو اللہ کریم نے اس سورہ مبارکہ کا نزول کر دیا اور اپنی شان الوہیت کو بیان کیا، اپنی شان وحدانیت کو بیان کیا کہ اللہ کی ذات کیا ہے۔ جب انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کو پیدا کس نے کیا ہے، وہ کب سے ہے، وہ کھاتا کیا ہے، وہ پیتا کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے حبیب آپ ان کو بتا دو، ان سے کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ کھانے پینے سے پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کس سے جنم ہوا، اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے، اور کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی ہمسری کا اور اس کی برابری کا اور اس کے مثل ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں، عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے عالم تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو اپنی تفسیر کے اندر اس سورہ مبارکہ کے ضمن کے اندر نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن سلام مکہ مکرمہ میں آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر، تو لوگ کافی تھے، ہجوم تھا، اور وہ لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا، عبداللہ بن سلام ہو؟ عرض کی ہاں میں عبداللہ بن سلام ہوں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے تورات میں میرے رسول ہونے کا ذکر نہیں پڑھا؟ ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیا تم نے، کیا تم نے تورات میں نہیں پڑھا میرے رسول ہونے کا ذکر؟ تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ تم اپنے رب کی، اپنے خدا کی صفات کو بیان کرو۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ کہا گیا تو جبریل امین پیغام خدا بندی لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ اللہ کے پیارے حبیب قلب اطہر پر نازل ہوئی، اور اللہ کریم نے اپنی صفات بیان کی کہ میں کون ہوں۔ فرمایا هو اللہ احد، حبیب اپنی زبان اقدس سے ان کو بتا دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کھانے پینے سے پاک ہے، وہ غنی ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، ساری کائنات کو عطا کرنے والا وہی ہے، اور وہ کسی سے لینے والا نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات کو نوازنے والا وہ ہے، وہ کسی سے لینے والا نہیں ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، وہ غنی ذات ہے، وہ ہر نقص اور عیب سے پاک ذات ہے، بیٹوں سے اولاد سے پاک ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات بیان کی اللہ کریم کی کہ وہ ایک ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، کوئی کائنات میں ایسا نہیں جو اس کی ہمسری کا دعویٰ کر سکے، تو عبداللہ بن سلام نے
پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار کر لیا اور حضور کی رسالت کا بھی اقرار کر دیا۔ پھر یہاں پر مختلف مشرکین کا عقیدہ وہ اللہ کے ساتھ یہ تھا کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور بتوں کو خدا مانتے تھے، بتوں کے آگے اپنی پیشانیوں کو جھکایا کرتے تھے۔ عیسائیوں کے بارے میں تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو خدا کہتے تھے، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ اسی طرح مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، غرض کہ ان لوگوں کے اپنے اپنی خواہش کے مطابق ان کے عقیدے تھے، مشرکانہ عقیدے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پر یہ سورہ اخلاص نازل فرما کر اپنی وحدانیت کا اور اپنے وحدہ لا شریک ہونے کا اعلان کر دیا۔ فرمایا قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ دوسرے مقام پر بھی اللہ کریم نے قرآن میں جا بجا اپنی توحید کا اعلان کیا ہے اور اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک الہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مسجود کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی توحید کے بارے میں اور انشاءاللہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہم سب کو